گڈ مارننگ، السلام علیکم۔ رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میرے ساتھ ہیں محمد شعیب، میرے ساتھ ہے سبین فاروق۔ 3 دن باقی ہیں جشن آزادی میں، اور ایسے میں ہم آپ نے آس پاس دیکھیں، اگر آپ شام میں بازاروں کا رخ کریں تو وہاں پر بھی پرچموں کی بہار ہوتی ہے۔ کل بھی یہ ہوا، ایک مرکز میں گیا تو میری بیٹی اور میرا بیٹا ساتھ تھے، دونوں مجھے کہتے ہیں بابا ہم کیا شاپنگ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے؟ تو ایک نے کہا ہمیں گاڑی کے لیے جھنڈا چاہیے، اور ایک نے کہا کہ مجھے فوجی ڈریس چاہیے۔ تو وہ اپنے اپنے شوق کے حساب سے دونوں بچے بات کر رہے تھے۔ ویسے بڑی خوشی کی بات ہے شعیب یہ کہ بچوں میں ہم وہ جذبہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم ہر سال یہ ضرور بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ لگاتے تھے، ہم وہ کرتے تھے، ہمارا وقت مختلف تھا، لیکن اب دیکھیں ماشاءاللہ بچے اپنے طریقے سے ہر لحاظ سے وہ سیلیبریٹ کریں۔ اچھا دیکھیں سبین، اس کا ایک اور پہلو بھی ہے نا، اس وقت جب ہم جھنڈیاں لگاتے تھے تو آپ کو بھی یاد ہوگا کہ بارش کا ہو جانا یا اس کے بعد جھنڈیوں کی بے حرمتی بھی ہو جاتی تھی، ظاہر ہے جس طرح سے وہ گلی محلوں میں گر جاتی تھی۔ اب یہ ہے کہ جس طرح سے ہمیں اہتمام کرتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتا ہے کہ کوئی بے حرمتی نہ ہو جھنڈے کی نا، یہ بہت امپورٹنٹ بات بھی ہوتی ہے۔ یہ بھی ہے انفیکٹ اگر آپ لگاتے بھی ہیں جھنڈیاں، مطلب ابھی بھی ہم یہی بات کرتے ہیں کہ آپ ضرور لگائیں جھنڈیاں۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ ایک ایفرٹ ہوتی ہے سب کچھ، لیکن اگین اس چیز کو میک شور کریں کہ جب ختم ہو جائے تو سنبھال کر ایک جگہ جو ہے آپ اس کو ضرور رکھیں۔ یہ بہت کوشش کرنی ہے آپ نے کہ جو جھنڈا ہے نا اس کی حرمت پہ آنچ نہیں آنے دینی۔ جب ہم پاکستان کے جھنڈے کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہمارے اندر ایک جذبہ ظاہر ہے وہ بہت زیادہ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، اسپیشلی ان دا منتھ آف اگست۔ آج پروگرام کے آغاز میں ہم نے یہ بات تو کی کہ ہمارے آس پاس کتنی سیلیبریشن کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، تحریک پاکستان کی بات کرتے ہیں، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تعلیم کا، تعلیمی اداروں کا اس میں کیا رول رہا، طلبہ کی یونین کا کیا رول رہا پاکستان کی تحریک میں، اس وقت کے سکولز، کالجز، جامعات، ان کا کیا رول رہا، کیسے انہوں نے مسلم تشخص کو اجاگر کیا، کیسے انہوں نے طلبہ کو موٹیویٹ کیا ٹورڈز دس اسٹرگل۔ آج ہم اس موضوع پر بھی بات کریں گے، اور پھر خود قائد اعظم محمد علی جناح نے کتنا زور دے، کتنا سٹریس دیا انہوں نے تعلیم پر، تعلیم کے حصول پر۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کرتے ہیں، ان کی جائیدادوں کی بات کرتے ہیں، ان کے اثاثوں کی بات کرتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ ایک کامیاب وکیل کے طور پر ابھرے، اور اس طریقے سے انہوں نے پھر 1500 روپے یومیہ کمایا۔ اس وقت 1500 واز بگ اماؤنٹ ایکچولی، اور جیسے وہ جائیدادیں بناتے گئے، اس میں ملدیر میں ان کی کئی کنال کی اراضی بھی ہے، اس میں ان میں لاہور میں 324 کنال، اس کے علاوہ کئی اور اراضیاں ان کی ہیں۔ لیکن اب یہ دیکھیں دنیا میں اگر ہم کہتے ہیں نا امیر ترین اشخاص کی ہم بات کرتے ہیں تو ایشیا میں جنوبی ایشیا کے 10 امیر ترین افراد میں ان کا شمار ہونا، دیٹ کلیئرلی شوز کہ انہوں نے کتنی اس پہ محنت کی تھی کہ اس مقام تک وہ پہنچے تھے۔ بالکل، دین ان کی وصیت اس کا ایک بہت بڑا حصہ، بیکاز بہت کمایا انہوں نے اپنی زندگی میں، بہت محنت کی اپنی زندگی میں، اور بہت ساری ظاہرہ جائیدادیں تھیں، بہت زیادہ مال تھا، اور اس میں یہی ہے کہ وصیت یہی تھی کہ ایک بڑا حصہ جس کا ہے وہ تعلیمی اداروں کے نام ہو جائے۔ سو ظاہر سی بات ہے، اسی طرح سے ہم بہت سارے لیڈرز کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں، اور تمام لیڈرز جو کہ تحریک آزادی میں جو شامل تھے، جن کی ایفرٹس تھیں، ہم ان کی اگر بات کی جائے تو ان کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو وہ بھی تعلیم پر بہت زیادہ فوکس کرتے تھے، اور یہی تھا کہ تعلیم جو ہے وہ حاصل کروائی جائے۔ ایٹ دا سیم ٹائم obviously ایک بہت بڑا کردار رہا بھی، تو آج اس حوالے سے ہم بات بھی کریں گے۔ بالکل، جب ہم ان کی وصیت کی سبین ہم بات کرتے ہیں تو ان کی وصیت میں کلیئرلی ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ اس میں قوم کی محبت بھی ہے، اس میں فلاحی جذبہ بھی ہے، اور جس طرح سے ان کی وصیت میں تعلیم پہ زیادہ فوکس ہے، جس آپ نے بھی کہا جس پہ ہم بات بھی کریں گے۔ تو ہمیں جس شخصیت نے جوائن کی ہے، علم دوست شخصیت ہے ماشاءاللہ، سابق وائس چانسلر ہیں اسلامیہ یونیورسٹی پشاور کے پروفیسر ڈاکٹر نوشاد خان صاحب، ان کو ہم ویلکم بھی کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ سر بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ تھوڑا سا اپنا بچپن بتائیں، آپ کا بچپن اور اس میں جشن آزادی کی کیا تیاریاں ہوتی تھی؟ وہ ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ ہم آزادی تھی اور آزادی کی سانس لے رہے تھے تو مناتے تھے، ہم مناتے تھے پہلے تو اپنے گاؤں میں اسکولوں میں مناتے تھے، لیکن آج کل جو ہے اور خاص کر اس بار ایک مثالی انداز سے پوری قوم اس جشن آزادی کیونکہ اس بار آزادی کا جشن بھی ہے اور مارکے حق کی بھی سیلیبریشن ہے۔ اس کا ایک جو ہے خاص بیک گراؤنڈ ہے، یہ جو مارکے حق ہوا اور جس میں پاکستان سرخرو ہوا اللہ کی مہربانی سے، اور اس میں یہ ہوا کہ نہ صرف جو ہے وہ جو ایک ٹریڈیشنل ڈیٹرنس کی ہم بات کرتے ہیں جنوبی ایشیا میں، نہ صرف اس کو پاکستان نے ریسٹور کیا بلکہ دنیا کو یہ بھی بتایا کہ ایک رسپانسیبل نیوکلیئر پاور اس قسم کے حالات میں وہ کس طرح بیہیو کرتا ہے، اور وہ کس طرح جو ہے اپنی سرحدوں کی اور اپنی فضاؤں کی اور اپنی قوم کی حفاظت کر سکتی ہے۔
تو یہ بہت ہی بڑی ہماری خوش قسمتی اور خوشی کی بات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری قوم، جب میں آ رہا تھا اسلام آباد تو میں راستے میں بھی دیکھ رہا تھا، اور لوگ جو ہیں، مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ ہم پشاور میں رہ رہے ہیں تو ہر گلی میں ہر جگہ جو ہے وہ جس طرح آپ لوگوں نے کہا کہ وہ لوگ سیلیبریٹ کر رہے، اور ابھی تک انہوں نے گاڑیوں کے اوپر اور رکشوں کے اوپر اور موٹر سائیکلوں کے اوپر بڑے بڑے جھنڈے انہوں نے وضع کیے ہیں، تو اس بار مثالی انداز سے ہم منا رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے سر، ایسے میں ظاہر ہے تاریخ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، اور قومیں اپنی تاریخ سے بہت زیادہ سیکھ رہی ہوتی ہیں۔ صحیح۔ ایسے میں تحریک پاکستان میں تعلیمی اداروں کا کردار ہم چاہیں گے کہ اس کو آپ ذرا ہائی لائٹ کریں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں قائد اعظم محمد علی جناح ہی سے شروع کروں گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 30 مئی 1939 کو ایک وصیت لکھی ہے، وائل سٹنگ ان بامبے میں تھے۔ اس وصیت کو اگر آپ دیکھیں، دیٹ از این ہسٹورک ڈاکیومنٹ، اینڈ آئی تھنک دیٹس اے ٹیسٹیمنی ٹو دا فیکٹ that he was a great leader of great vision۔ اس ویل کے اندر جو ہے 11 clauses ہیں، اور اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس میں جو قائد اعظم کے نیئرز اینڈ ڈیئرز ہیں، ان کی جو ان کا ایک بھائی تھا، ان کی بہنیں ہیں اور ان کی ایک بیٹی ہے، ایک تو ان کا ذکر ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کے ساتھ 6 تعلیمی اداروں کا بھی ذکر ہے، اور اس سے یہ اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ قائد اعظم کی پرائرٹیز میں ایجوکیشن جو ہے، ماڈرن ایجوکیشن، دیٹ واز آکوپائنگ این آؤٹسٹینڈنگ پلیس، وہ بہت زیادہ پرائرٹی دیا کرتے تھے۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ ایجوکیشن جو ہے دیٹ از دا مین ایجنٹ آف چینج۔ اگر آپ سوسائٹی کو، لوگوں کو چینج کرنا چاہتے ہیں آج کل کے دور میں، پہلے بھی ایسا تھا، تو اٹس پاسبل اونلی تھرو ایجوکیشن۔ تو قائد اعظم نے جو ہے اس وصیت میں اگر آپ دیکھیں، انہوں نے ایک انجمن اسلام بامبے، ان کو انہوں نے گفٹ کیا ہے 25,000 روپیز۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یونیورسٹی آف بامبے کے لیے لکھا ہے 50,000 روپیز ایز اے گفٹ، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر انہوں نے لکھا ہے عربک کالج دہلی کے لیے بھی 25,000 روپیز۔ یہ انہوں نے ان تینوں اداروں کو گفٹ دیے ہیں، لیکن آخری کلاز میں انہوں نے لکھا ہے کہ میری جو ریزیڈوری اسٹیٹس ہیں، جو باقی ماندہ اسٹیٹس ہیں، ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور ان میں سے ایک حصہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کو دیا جائے، ایک حصہ اسلامیہ کالج پشاور کو دیا جائے، اور ایک حصہ سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی کو دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے ایگزیکیوٹرز اپوائنٹ کیے تھے۔ ان ایگزیکیوٹرز میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے انہوں نے نام لکھا ہے مس فاطمہ جناح کا، دوسرا نام ہے محمد علی چائے والا، وہ سولیسیٹر تھے، اب بامبے کے سولیسیٹر تھے، اور تیسرے نمبر پر انہوں نے نام لکھا ہے نوابزادہ لیاقت علی خان کا۔ تو ان کو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو تعلیمی ادارے ہیں، ان کو جو ہے یہ 1/3 جو ریزیڈوری اسٹیٹس ہیں وہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے لیے ہیں، اینڈ سملرلی اسلامیہ کالج پشاور اور سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ when I joined Islamic College Peshawar as a teacher of Pakistan studies, it was a question for me that what is the worth of this 1/3 residuary state for Islamic College جو قائد اعظم نے ہمارے لیے اناؤنس کیے۔ So I worked on it، اور جو وہ اوریجنل اور پرائمری ڈیٹا تھا ان کو میں نے کلیکٹ کیا قائد اعظم ٹرسٹ سے، کچھ ہمارے پاس ڈاکیومنٹس تھے اسلامیہ کالج میں، تو ان کو دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد جو قائد ٹرسٹ بنا،
انہوں نے قائد اعظم کی اس وصیت کے مطابق انہوں نے اسلامیہ کالج پشاور کو مختلف اوقات میں کچھ چیکس دیے ہیں، اور جب میں نے ان کو کیلکولیٹ کیا تو وہ اماؤنٹ بنتی ہے 1,08,11,600 روپیہ۔ اوکے، سو یہ میرے خیال میں آج تک جو یہ سب سے بڑی اماؤنٹ ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اسلامیہ کالج پشاور کو دیا ہے۔ اچھا، یہ اتنی بڑی اماؤنٹ، اور ظاہر ہے اس وقت کے حساب سے اگر دیکھیں تو بہت زیادہ ورتھ ہے اس کی۔ یس، اچھا، اس کو پھر ہم نے یوٹیلائز کیا، ہم نے یونیورسٹی پشاور میں، آپ لوگ تو گئے ہوں گے، وہاں پہ ایک قائد اعظم کالج آف کامرس ہے، وہ اسی اماؤنٹ سے ہم نے بنایا۔ اچھا، ایک فاطمہ جناح کالج ہے وچ از ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ پاپولر، اس اسی اماؤنٹ سے بنایا گیا۔ اور پھر پروفیسرز کے لیے، جو اسلامیہ کالج کے پروفیسر، ان کے لیے جناح کالونی جو ایک ریزیڈینشل کالونی ہے۔ تو یہ تمام نشانیاں ہیں قائد اعظم کی، اور انہوں نے جو ہمارے لیے جو انہوں نے کام کیا قوم کے لیے، تعلیم کے لیے۔ اس ڈسکشن میں ہم کنٹینیو بھی کریں گے۔ جو وصیت کے 11 نکات کی آپ نے بات کی، اس کے ہم ہر پہلو کی آج بات بھی کر رہے ہیں، کتنی اس کی سگنیفیکنس ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک ہمیں لینی ہے، ایک چھوٹی سی کمرشل بریک ہم لیں گے، واپس آئیں گے، اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے۔ اسٹے ود اس، یہ ہے رائزنگ پاکستان۔ آج آپ کا ٹاپ کا بندہ شاویر آپ کو ٹاپ کا ویو دکھانے والا ہے۔ پر ٹاپ کا پلان فلاپ ہو چکا ہے، ٹکٹس ختم ہو چکی ہیں۔ اب ڈیو ہے تو شروع ہے۔ وہاں اوپر پہنچنے کا ایک طریقہ میں جانتا ہوں۔ کیوں پھینک رہے ہو یار؟ تمہیں کیسے پتا؟ یہ کامنٹ، یہ ویو اور یہ ماؤنٹین ڈیو۔ جب سرزمین نے پکارا، سوچا نہ ہم نے دوبارہ۔ ویلکم بیک۔ رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید۔ قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی وصیت، آج ہم ان کے پہلوؤں کا جائزہ بھی لے رہے ہیں۔ ہمیں جوائن کر چکے تھے پروفیسر ڈاکٹر نوشاد خان صاحب، وہ ان کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کر رہے تھے۔ اسلامیہ کالج پشاور کی بات ہم نے کی، ہم ضرور سندھ مدرسۃ الاسلام کی بات بھی کرتے ہیں۔ بڑا امپورٹنٹ ادارہ ہے، بہت کی انسٹیٹیوشن ہے کراچی میں، اور جس طریقے سے وہاں سے تعلیم کا حصول جاری ہے، ہم اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، اس پر بھی کچھ کام کیا، سندھ مدرسۃ الاسلام، وہاں سے تو خود قائد اعظم نے کچھ عرصہ ہی سے لیکن تعلیم حاصل کی وہاں سے۔ ڈیفینیٹلی قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ انہوں نے سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی سے پڑھا ہے، فرام کلاس 2 to 5، اور ان کے کلاس فیلوز میں سر عبداللہ ہارون کا نام جو ہے از ویری پرومیننٹ۔ اور پھر میں جب سر عبداللہ ہارون کی ساتھ بھی میں نے ہسٹری پڑھی ہے، تو انہوں نے تو سندھ مدرسہ سے پڑھا، لیکن بعد میں انہوں نے جو ایجوکیشن کا سلسلہ تھا اس کو ڈسکنٹینیو کیا، باہر آ کر انہوں نے کام شروع کیا، چھوٹے موٹے ٹھیکے وہ لیتے تھے، بٹ آخری میں ان کو اتنی کامیابی ہو گئی، انہوں نے شوگر انڈسٹری لگوائی، اور وہ اتنے بڑے جو ہے مطلب کانٹریکٹرز بن گئے کہ وہ انڈین آرمی کو سپلائی کرتے تھے، اور پھر وہ اتنے جو ہے پاپولر ہو گئے کہ برٹش کراؤن نے ان کو جو ہے یہ نائٹ ہوڈ کا جو ہے سر کا خطاب دیا، سر عبداللہ ہارون کا، اور یہی سر عبداللہ ہارون تھے جو کہ وہ اکثر ڈونیشن دیا کرتے تھے ٹو آل انڈیا مسلم لیگ کے فنڈ میں، وہ ڈونیشن دیا کرتے تھے،
اور سندھ مدرسہ نے بڑے بڑے لیڈرز پیدا کیے ہیں. اور اگر میں آپ کو مختصراً بتاؤں کہ ان لوگوں نے دو جو بڑے کام کیے ہیں, اہم کام ہیں. ایک ان کی سٹرگل تھی کہ یہ جو سندھ ہے اس کو ڈیٹیچ کروایا جائے فرام بامبے. پہلے اٹ واز اے پارٹ آف دا بامبے پریزیڈنسی کا یہ حصہ ہوا کرتا تھا, تو اس کو بامبے پریزیڈنسی سے الگ کروانا and making it a Muslim majority province of the British India. This credit, I think, goes to the teachers and leaders produced by this Sindh Madrasa Islam Karachi. And secondly, جو سندھ کی پروونشل اسمبلی تھی, یہ پہلی پروونشل اسمبلی جنہوں نے پاکستان کے حق میں ایک ریزولوشن پاس کیا تھا, اور قائد اعظم اس پر بڑے جو ہے خوش تھے. اور وہ ایک بار وہاں پہ گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک ایک انچ کا پتہ ہے اس دارالاسلامیہ کراچی کا, کیونکہ یہاں پہ میں نے اپنی بچپن اور جو ارلی ایجوکیشن حاصل کی ہے. لیکن یہ جو پروونشل اسمبلی نے جو ریزولوشن اڈاپٹ کی ہے, یہ اٹ واز دا فرسٹ مسلم میجورٹی پروونس کہ جہاں پر انہوں نے پاکستان کے حق میں جو ہے یہ ریزولوشن پاس کی. دیٹس گریٹ. اچھا تھوڑا سا اگر آپ اور ہسٹری میں جائیں, پاکستان بننے سے پہلے ہی جو تعلیمی ادارے تھے وہاں پہ بھی طلبہ یونینز ہوں گے, ان کا بھی ایک رول ہوگا تحریک پاکستان میں, اس پر اگر تھوڑی سی بات ہم کر پائیں. دیکھیے یہ ہماری جو تاریخ ہے, پرٹیکولرلی جو جس کو ہم تحریک آزادی یا تحریک پاکستان کہہ سکتے ہیں, اس میں جو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے نا جو تعلیمی ادارے, دیٹ از دا مسلم یونیورسٹی علی گڑھ. اوکے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 1857 میں جو ایک جنگ ہوئی تھی انگریزوں کے خلاف, اور سارے ہندوستانیوں نے مل کر وہ جنگ لڑی تھی, اس جنگ کو تو عام طور پر کہتے جنگ آزادی 1857. بٹ ان مائی اون ورڈز, میں اپنے الفاظ میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ دیٹ واز دا وار فار انڈیپینڈنس, جنگ برائے آزادی. کیونکہ اس جنگ کے بعد تو ہمیں آزادی نہیں ملی تھی, 90 ایئرس بعد ملی. سو دیٹ واز ایکچولی دیٹ واز دا وار فار انڈیپینڈنس. تو اگر آپ دیکھیں اس جنگ کے جو نتائج برآمد ہوئے, کئی ایک نتائج تھے, لیکن جو سب سے بڑا نتیجہ تھا, دیٹ واز این ایجوکیشنل ریولوشن ان مسلم انڈیا. اور اس ایجوکیشن ریولوشن میں جو دو بڑے ادارے بنتے ہیں, ایک کا نام ہے دیوبند اسکول آف تھاٹ اینڈ دا سیکنڈ از علی گڑھ اسکول آف تھاٹ. دیوبند نے یہ ذمہ داری قبول کی کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ٹریڈیشنل ریلیجیس اسلامک ایجوکیشن دیں گے. انہوں نے ہمیں اسلام سکھایا. جہاں تک علی گڑھ کا تعلق ہے, انہوں نے ہمیں دنیا کے بارے میں بتایا, ماڈرن ویسٹرن ایجوکیشن, سائنس اور ٹیکنالوجی, سیاست, پالیٹکس. تو جو سب سے بڑا نام ہے تحریک پاکستان میں, وہ جو ہے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ. ہم نے سیاست سیکھی علی گڑھ سے, ہم نے جمہوریت سیکھی علی گڑھ سے. ہم یہ جو کہتے تھے کہ ہمیں حق خود ارادیت دو, وی آر انٹائٹل فار دس رائٹ, تو یہ وہاں پہ میں بتاؤں کہ وہاں پہ یہ جو بڑے بڑے نام اگر آپ دیکھیں, ان میں ہیں آپ کا جو ہے یہ ہمارا ایک سیکنڈ گورنر جنرل اینڈ سیکنڈ پرائم منسٹر خواجہ ناظم الدین. انہوں نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ویلکم بیک. جرائزی پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. انڈیپینڈنس منتھ پاکستان کو ہم سیلیبریٹ کریں, ویسے تو ہم ایسے تو پورا سال سیلیبریٹ کرتے رہتے ہیں, لیکن اس منتھ میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اکنالج کریں, ان لوگوں کو اکنالج کریں جن کی وجہ سے یہ ملک ہمارے پاس ہے, پاکستان ہے, ہمارے پاس یہ آزادی ہے. وہ لوگ جاگتے ہیں تو ہم چین کی نیند اپنے اپنے گھروں میں سوتے ہیں, اور ہم ایک پرسکون نیند میں ہوتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ٹرسٹ ہے کیونکہ ہماری فورسز کام کری ہیں. اور ایسے میں دیکھا جائے, آپ ہسٹری کی بات کریں یا آپ ریسنٹ جو ہے ایک دیکھیں جو پاکستان پر ایک طرح سے اٹیک کیا گیا, اور پھر پاکستان نے جو ہے منہ توڑ جواب دیا, اور اوبیسلی پاکستان سرخ رو ہوا. بنیان مرصوص کی میں بات کر رہی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے پاکستان نیوی کی, تو کیا زبردست کردار رہا اس آپریشن میں بھی, اس جنریشن نے بھی دیکھا,
اور سب حیران رہ گئے بیکاز آبویسلی جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ کوئی اٹیک جو ہے وہ نہیں ہونے دیا, ہر طرح سے تیار تھی ہماری پاکستان نیوی اور ہر طرح سے منہ توڑ جواب دیا. ایٹ دا سیم ٹائم ہم ہسٹری کے اگر بات کرتے ہیں تو ایسے بہت سارے ہیروز ہیں, ایسے بہت سارے نام ہمارے سامنے آتے ہیں جنہوں نے تاریخ رقم کی. شعیب ایبسلیوٹلی ایسا ہی, 1965 کی جنگ ہو یا 1971 کی جنگ ہو, جب ہم پاکستان نیوی کے کردار کی بات کرتے ہیں تو ایسی شخصیت نے آج ہمیں جوائن کیا جنہیں بابائے نیوی کہا جاتا ہے, اور ویری رائٹلی سیڈ جس طرح سے ان کا کارنامہ ہے دونوں وارز میں اینڈ تھرو آؤٹ ہز کریئر. پاکستان نیوی کے وار ہیرو وائس ایڈمرل ریٹائرڈ احمد تسنیم صاحب کی آج ہم بات کریں, ہمارے درمیان موجود بھی ہیں, ہم ان سے ذکر بھی کریں گے. اسپیشلی جب ہم ہنگور ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, آج تو نہیں بٹ ادروائز جب ہم ہنگور ڈے کی بات کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کی سگنیفیکینس پہ بات کر رہے ہیں, کیسے پاکستان کی جو سب میرین ہے ہنگور, کس طریقے سے اس نے ان کے وار ہیڈ کو تباہ بھی کیا, ایک اور جو ہے اس کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا. تو بڑا امپورٹنٹ رول پاکستان نیوی کا اور ہماری اس ایک سب میرین ہنگور کا. سو آج ہم ذرا اس وقت کی یاد تازہ کرنے کی کوشش بھی کریں گے, اس وقت کیا ماحول تھا, کس طرح سے پاکستان نیوی نے اٹیک کیا, کس طرح سے نقصان پہنچایا ہم نے بھارت کو, اپنے دشمن کو. اور ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو ہنگور کلاس ہے اس میں تسنیم آبدوز ان کے نام پر بنانے کا پاکستان نے اعلان بھی کر رکھا. تو لیٹس سی وہ سچویشن کیسی اور کہاں تک یہ معاملہ پہنچا ہے. تو ہمیں جوائن کر چکے ہیں وائس ایڈمرل ریٹائرڈ احمد تسنیم صاحب, ان کو ویلکم. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. تھوڑا سا پہلے سر آج کے معاملے پر بات کرتے ہیں کہ آپ جس طرح ایک نیا جذبہ ہے قوم میں, ایک نئے انداز سے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں جشن آزادی, تھرو آؤٹ جب موقع ملا پاکستان کے ہر فورسز نے جواب دیا انڈیا کو. تھوڑا سا بتائیں کہ آج ہمارا جذبہ کتنا بلند ہو گیا؟ ہم پرانے لوگ ہیں, میں 11 سال کا تھا, 12 سال کا جب پاکستان بنا, اور میں 10.5 11 سال کا تھا جو پہلی دفعہ میں نے قائد اعظم کو دیکھا. اوکے, ہم اسکول میں تھے, قائد اعظم فیصل آباد آئے تھے, تو وہ اسٹوڈنٹ موومنٹ تھی, تو سینئر نے گھنٹی بجا دی, اسکول بند کر دیا. تو ہمیں پیغام آیا کہ اگر میرے سے محبت ہے تو اسکول کا پہلے کلاسز ختم کر کے پھر آؤ. تو ہم نے یہ بھی ٹھیک ہے کلاسز ختم کی, پھر ہم گئے, ہم بیٹھے وہاں, انہوں نے بچوں کو پیار کیا ایٹسٹرا. تو I'm very proud and I think کہ I saw قائد اعظم at the age of 10 and a half, 11. Absolutely ٹھیک ہے جی. اب آج کل کا جذبہ ایسے ہے کہ ہم لوگ جو پرانے لوگ ہیں نا, ہم تو اسی مٹی کے لیے لڑے تھے, اسی مٹی میں دفن ہوں گے, اور کسی اور ملک کی مٹی کو ہم وفاداری شو نہیں کر سکتے. سمپل ایز دیٹ. میرے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار تم باہر جا کے سیٹل کو نہیں ہوا. میں نے کہا یار میں منافق نہیں ہوں, میں دوسری مٹی کے قسم لائلٹی کے نہیں کھا سکتا. سمپل ایز دیٹ. اٹ از اٹ. اور یہ ملک آپ کے لیے جنت ہے. میرے بچے باہر ہیں, میں جاتا آتا رہتا ہوں, یہ جنت ہے, ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. ایک بات میں اپنی پرسنل بتاؤں گا کہ میں کوئی 9.5 10 سال کا تھا انڈیا میں, تو ہمارے نیبر جو تھے وہ ہندو تھے, ہم ان کو کٹر برہمن ماتا جی کہتے تھے, ان کی وائف کو وہ میری خالہ جان کہتے تھے, میری مدر کو. ہم بچوں کھیلتے تھے, تو ایک دفعہ یہ جو پچر ہوتا ہے نا, برتن جس میں پانی ہوتا ہے, جی جی بالکل میں آپ کو ٹھیک بات بتا, میرا ہاتھ لگ گیا. تو فوراً ماتا جی نے میری مدر کو وہ برتن واپس کر دیا اور کہا بہن جی, پنجابی میں کہا کہ بہن جی ہم استعمال نہیں کریں گے. تو میری والدہ نے کہا کہ نہیں چلو پانی ہم پی لیں گے. انہوں نے کہا نہیں آپ پانی بھی نہیں, وہ پانی بھی اس نے نکال لیا. تو میں اس کا لب لباب یہ ہے کہ یہ جو کٹڑ ہیں پراپر انڈیا میں جو ہیں, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو, نہیں کھائیں گے. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ملک دیا جس میں ہم جیسے چاہیں رہ سکتے ہیں, جیسے چاہیں کھا سکتے ہیں, جیسے چاہیں عبادت کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ میری جنریشن کے لوگ تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ. اب میں ضرور چاہوں گا سر تھوڑی سی اگر اور یادیں شیئر کر سکیں پاکستان بننے کی, 1947 کی, جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے قائد اعظم کو بھی دیکھا, پاکستان کا بننا, آپ کا بچپن, تھوڑا سا اگر اور یادیں شیئر کریں. وہ میری فیملی ایسٹ پنجاب سے مائگریٹ کر کے آئی تھی, اور یہ ٹرو سٹوری خاک اور خون نسیم اجازی نے ایک ناول میں لکھی ہے, بالکل ٹھیک. تو وہ جو ہم پہ زیادہ ظلم کیا تھا نا, وہ سکھوں نے کیا تھا. اور میں ایک بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ جب یہ کوریڈور بنی سکھوں کی, ہم میں سے ایسٹ پنجاب والوں نے کسی نے آبجیکشن نہیں کی, بس وہ ایسے ہو گیا.
काफ़ी कत्ल गारत हुआ। हमारे एक नंबर था, ट्राइब लीडर थे हमारे गांव के, मियांवाल के, तो वो उन्होंने कहा कि जी आप इनको भेजें नहीं तो आपको आगे नहीं जाने देंगे। असलम साहब उनका नाम था, चौधरी असलम। तो उनको भेजा और 5 मिनट की बाद उनकी हेडलेस लाश उनके घोड़े पे वापस आ गई। ऐसे हमने जुल्म देखे। उसके बाद गाड़ियों पे आके, इधर आके, मैं 47 से 1-2 कमरों में रहता था, 10-12 हमारे 15 फैमिली के मेंबर थे, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज थी उनकी एडजस्टमेंट को 1.5-2 साल लगा। उससे पहले तो जो भी इधर था उसके यहाँ चले गए। तो लोगों ने ये 47, 48, 49 में बहुत बुरा वक्त देखा, खासकर जो उधर से हिजरत करके आए, बहुत बुरा वक्त देखा। पर अल्हम्दुलिल्लाह वो सेटल है, पाकिस्तान में बड़े खुश हैं। एंड कहते हैं कि चलो हमें एक जगह मिली जहाँ हम अपने हिसाब से रह सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके लिए वाकई सर आपकी और इस तरह से बहुत से फैमिलीज जिसने माइग्रेट किया था, स्पेसिफिकली अगर उनकी बात करें, उनको एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा नानी दादियाँ, अगर आप वाकई उनसे जब कहानियाँ सुन रहे होते हैं तो हमें वैसे कहानियाँ ही लग रही होती हैं, क्योंकि वो स्ट्रगल्स तो हमने देखी ही नहीं अब तक। हम कहते हैं हम अच्छा बड़ा मुश्किल दौर हमने देखा है, बट वो स्ट्रगल्स तो हमने वाकई नहीं देखे। तो हमें लगता है कि अच्छा कहानियाँ हैं जो हम कहानियाँ सुन रहे हैं, बट वो कहानियाँ नहीं है, बल्कि वो रियलिटी है, वो एक हकीकत है जो कि हमारे आबा और अजदाद ने जी हैं। अच्छा सर, 1965 की जंग, उसके ज़रा तफसीलात बताइएगा, किस तरह से भारत का गुरूर खाक में मिलाया? 1965 में जो गाजी साहब ने थी, मैं उसमें सेकंड इन कमांड था। उसके कमांडिंग ऑफिसर एडमिरल न्याजी थे, उस वक्त कमांडर न्याजी थे, अल्लाह बख्शे वो दुनिया से चले गए हैं। हमारा ये पहली सबमरीन थी इस खित्ते में, और हम बॉम्बे के बाद डिप्लॉयड थे, रफली बॉम्बे, गुजरात कोस्ट। और बिल्कुल ये सच है कि इतनी दहशत थी एक सबमरीन की कि इंडियन फ्लीट बाहर नहीं आया, बिल्कुल नहीं बाहर आया। बाद में जब दबार का ऑपरेशन हुआ, जिसमें हमारे 7 जहाज़ों ने बिल्कुल 4-5 मील उनके कोस्ट से जाके बमबार्डी की सोमनाथ के ऊपर, तो उसके बाद फिर वो निकले, क्योंकि पब्लिक प्रेशर बढ़ जाता है। और तकरीबन 19-20 सितंबर में याद पड़ता है कि 2 जहाज़ थे, एक ब्रह्मपुत्र क्लास, हमने उस पर फायर किए, टॉर्पीडो लगा। वो वर्ल्ड वार 2 टॉर्पीडो थे, तो इससे वो सिंक नहीं होता, उन्होंने डैमेज को रिपेयर कर लिया। तो ये 65 की वार थी, 65 वार में बिल्कुल कुछ वो आगे नहीं आए, और एक सबमरीन गाजी की वजह से वो बाहर हाबर से बाहर नहीं निकले। अब मैं इसका थोड़ी सी मुशावहत आपको देता हूँ कि अभी जो टेंशन हुई थी, लोग जो भी कहें नेवी साइलेंट सर्विस है, ज़्यादा बात नहीं करती, बल्कि अच्छी बात है। तभी तो साइलेंट मैन कह देते हैं। बिकॉज अगर आप ज़्यादा बातें करेंगे तो आप अपनी डिप्लॉयमेंट लीक आउट कर देंगे। एब्सोल्युटली, ऐसे डिटेक्ट हो जाते हैं। राइट। तो मैं एक समरी में ये बताऊंगा कि 71 वॉर में इंडियन फ्लीट ने कराची पे 2 अटैक किए, और 3rd अटैक वो करने वाले थे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सबमरीन हांगुर ने कुकरी को डुबोया, तो उन्होंने उसको कॉल ऑफ किया। तो वो यही रिपीट करेंगे। लोगों को नहीं पता है कि तकरीबन 3 लाख बैरल क्रूड ऑयल हमें हर रोज़ इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमारी खपत जो है वो 4 लाख है। ऐसे ही उसके लिए एक आध जहाज़ आपका हमेशा होता है, ये वेरी स्टॉक पॉइल इतनी नहीं होती। लेकिन मैं ये बड़ा फ़ख्र है कि नेवल डिप्लॉयमेंट, एयर प्लेटफॉर्म, सरफेस प्लेटफॉर्म, सब सर्विस प्लेटफॉर्म, अब हम मरीन्स को भूल जाते हैं। हमारा सर क्रीक के साथ इनका वो हमारी लेक्स हैं, क्रीक्स हैं, उससे बहुत बड़ा बॉर्डर होता है। मैं मरीन्स का इंचार्ज खुद रहा हूँ। मरीन वहाँ ऑनेस्टली बिलीव यू मी, सांप और मच्छर के अलावा कुछ नहीं है, वो वहाँ डिप्लॉयड हैं, और 1 इंच उन्होंने नहीं किया। तो समरी में मैं ये बताऊंगा कि नेवी की अल्हम्दुलिल्लाह डिप्लॉयमेंट ऐसी थी, पहले उनका विक्रत आया था, फिर चला गया, कि अगर वो 400 मील कराची से रहे तो वी हैव अचीव्ड ऑब्जेक्ट, दे डिड नॉट कम देयर। एंड आई थिंक फुल क्रेडिट टू आवर नेवल स्टाफ एंड आवर सीएनएस एडमिरल नवीद अशरफ के, जिनकी उन्होंने नेवी की डिप्लॉयमेंट को ऐसा प्रोफेशनली किया कि इंडियन डिड नॉट कम देयर। अच्छा, आपने इस दौरान कुकरी का भी जिक्र किया ना, तो इसमें ज़ाहिर है हंगोर सबमरीन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई बिलीव इन हिस्ट्री जब एक सबमरीन ने किसी दुश्मन फौज के किसी शिप को तबाह किया था। ऐसे बिल्कुल, और ये बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान। ये ऐसी है कि इट इज़ द फर्स्ट
sinking of a warship by a diesel submarine since Second World War. Yes. और अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकॉर्ड अभी तक है. दूसरी सिंकिंग जो हुई थी वो 81 में हुई थी फॉकलैंड वॉर में, जहाँ न्यूक्लियर सबमरीन HMS कॉन्करर ने बल्गेरानो अर्जेंटीना के लिए को न्यूक्लियर थी, डीजल का ये रिकॉर्ड है. एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट ये मौका हमें दिया, एंड फुल मार्क्स टू माई क्रू हु स्टूड बाय मी. इसका एक्शन में थोड़ा सा जाऊंगा. आपको टेंशन आ रही थी तो अगस्त 71 में हमने वॉर पेट्रोल किया. ये वॉर पेट्रोल जो होता है ये सबमरीन जाती है, उनके पानी में जाती है, सही, फुल्ली आर्म्ड होकर जाती है. ओके, और हमें इजाजत होती है सेल्फ डिफेंस में, आप फायर भी कर सकते हैं. सही, तो हम गए. अच्छा, हमें तकरीबन 30 दिन बॉम्बे के बाहर पानी में रखा, इंटेलिजेंस गैदर की. ओके, 30 दिन आप और 30 दिन इंडियन, अंडर वाटर. यस, ओके, ये अगस्त 71. बिकॉज अनलेस यू गैदर द इंटेलिजेंस, यस, आप लड़ नहीं सकते. तो मैंने इंटेलिजेंस गैदर की कि उनके जहाज कैसे ऑपरेट करते हैं, उनकी सोनर की फ्रीक्वेंसी क्या है, उनके हवाई जहाज कैसे ऑपरेट करते हैं, बैथी कंडीशन कैसी है, ये इंफॉर्मेशन मैंने ली. और मैं सच बोलूँगा कि मैंने किसी और के साथ शेयर नहीं की कि उस वक्त हमारे वो डिजर्शन हो रही थी, हमारे बंगाली भाई देशदार वगैरह. और ये मुझे बहुत यूजफुल, आई यूज दिस. मेरा, मैं रमज़ान के बाद हम सेल कर गए थे. जैसे मैं बॉम्बे पहुंचा, अब आप ये समझें कि ये जो सबमरीन होती है ये थर्मस होती है, इसके बिल्कुल इट्स स्टील ग्रिल, यस, एंड वी हैव ए मोटो दैट वी लिव टुगेदर एंड वी डाई टुगेदर. वही बाथरूम, वही खाना, वही रूटीन, बिल्कुल कमांडिंग ऑफिसर हो या सेलर है, एग्जैक्टली द सेम. आप ये नहीं कर सकते, तभी तो उनको कैरी करना पड़ा. तो ये सारा हमने कर लिया. तो जैसे मैं बॉम्बे के बाहर पहुंचा तो क्योंकि हमारी एयर कंडीशनिंग बहुत असेंशियल है इक्विपमेंट के लिए, उसका सी वाटर सर्कुलेटिंग पंप खराब हो गया. तो वो उसका जो सक्शन होल है वो पानी के नीचे होता है. तो अमूमन आप ड्राई डॉक में आएंगे, पंप करेंगे, लेकिन मेरे और मेरे ऑफिसर ने सोचा कि यार सारा वक्त तो हम ट्रेन करते हैं दुश्मन को लड़ने के लिए, अगर अभी हार्बर में वापस चले गए तो ये तो फिर वो होगा. हमने कहा नहीं. सो कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, दुश्मन के पानी में हमने अपनी सबमरीन को फिशिंग बोट का कैमोफ्लेज किया, लाइट शाइट लगा के. ओके, उसको हम कहते हैं लिस्टिंग, टिल्ट किया उन्हीं के पानी में. और जब वो होल बाहर आ गया तो मेरे बंदों ने 6 घंटे में बेरिंग चेंज कर दी, जमीन से बाहर आ गए डेंजर टिल्ट करके. जैसे हम स्टेबल हुए तो मेरा औसत वॉच था. अब सबमरीन में ये नहीं होता अगर कमांडिंग ऑफिसर को बुलाओ कर रिक्वेस्ट कमांडिंग ऑफिसर इधर आ जाओ, नो 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 नो. इमरजेंसी हो तो ड्यूटी ऑफिसर कहता है कैप्टन ब्रिज. ओके, तो मैंने सुना कैप्टन ब्रिज. मैं पीआई वालों को मजाक करता हूँ कि यार तुम 8 घंटे के बाद कैप्टन बदल देते हो, मैं तो 35 डेज वही कैप्टन होता हूँ. वही बिल्कुल ठीक है, सही बात वी है. कांट टेक कैप्टन. तो व्हाट वी डू इज के इस तरह यूनिफॉर्म वगैरह में जहाँ थोड़ा सा मौका मिला बैठ के लेट के थोड़ा सा स्लीप को, नींद को पूरी कर, इसको हम कहते हैं बैटरी चार्ज. 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा कर लेते हैं. आई हैड बीन अप ऑलमोस्ट 36 आवर्स. तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा चार्ज में बैटरी मीन्स के थोड़ा सा. जैसे मेरी आंख लगी उसने कहा कैप्टन ब्रिज. मैं भागा, जूतों के साथ ही सोते हैं, ऐसा नहीं नो रेस्ट. तो जैसे मैं आ रहा था 3 फॉल्ट, अल्हम्दुलिल्लाह उस समय फिट था. तो जैसे मैं आ रहा था तो मेरा टेलीग्राफर जो कम्युनिकेशन बंदा, देखो जज्बा कैसे, उसने कहा सर कंफर्म्ड इंडियन वॉरशिप कॉलिंग बॉम्बे कोस्टल कमांड CCN का. हमारे पास भी हुई है इंटेलिजेंस. मैं जैसे आया तो एक जहाज तकरीबन 1500 गज कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, नथिंग, उधर था. और उसने नेविगेशन लाइट अपनी ऑन कर ली, मेरे पे फ्लैश कर रहा था इंटरनेशनल कोड में व्हाट शिप वेयर व्हेन. तो आप चुप रहे, फिशिंग बोट बिल्कुल चुप रहे. तो वो तकरीबन मेरे ऑफिसर ने कहा कि सर रिक्वेस्ट परमिशन टू डाइव. मैंने कहा नहीं. तो सिंपल है, अल्लाह ताला इतनी आपको दे देता है कि अगर मैं डाइव करता तो आई प्रूव कि आई एम सबमरीन, ही वुड फायर, ही विल गेट. यस, अगर मैं डाइव नहीं करता तो मुमकिन है कि थोड़ा बेवकूफ 50% चांस. और वो बेवकूफ है. आई केप्ट माय नर्व.
وہ فلیش کرتے کرتے تقریباً 800 گز وچ از نتھنگ آیا. Yes. ہم نے بالکل نرو رکھی اور واپس چلا گئے. Deceived the enemy. واپس چلا گئے. اس کے بعد میرا ریپیئر ہو گیا ٹھیک ٹھاک. ویری ہارڈ ٹائم بھی ہے, فلڈ ڈاؤن کر کے دشمن کے پانی میں کر رہے ہیں کو آئے وائے. میں واپس بامبے آیا. 2 اور 3 کی نائٹ دسمبر کو ان کا فلیٹ 2 ہیوی میسور اینڈ ان کا ٹینکر اور 6 ایسکورٹ بامبے سے نکلے اور کراچی کی طرف آ رہے ہیں. میں نے ریڈیو سائلنس بریک کیا اور انفارم کیا نیول ہیڈ کوارٹر کو کہ یہ لوگ آ رہے ہیں. یہ وہی فلیٹ تھا جس نے اوسا کلاس گن بوٹ کو استعمال کر کے کراچی میں پہلا اٹیک کیا تھا. میری پوزیشن ان کو پتہ لگ گئی تو میں اسی پرانے ایریا میں آیا. تو یہ بڑے چلاک تھے, تو پرانے ایریا میں تھا تو وہ کوس کے ساتھ حق کر کے جا رہے تھے یہ گجرات, جو مودی کا گجرات اس طرح. تو میں نے کہا ان کو پتہ لگ گیا, لیک ہو گئی کہ میں ادھر پہلے بھی تھا اب بھی ہوں. تو امیڈیٹلی میں نے ریکویسٹ کی اور میں ساتھ والے دیو ہیڈ ہے جگہ گجرات کے بالکل ساؤتھ میں اس ایریا میں چلا گیا. وہاں جب میں چلا گیا تو ڈیفنی کلاس سب نے ہانگور جو آج کل میری ٹائم میوزیم میں ہے جی جی کراچی میں, آپ ضرور جائیے گا کبھی دیکھیے گا میں وزٹ کیا ہوا ہے بالکل. تو وہ 100 میٹر ڈیپتھ سے کم میں نہیں جاتی, سیفٹی ہے. کیونکہ 50 میٹر ہم خود ہوتے ہیں, 20-30 میٹر نیچے رہنا چاہیے, کچھ اوپر ہونا چاہیے, ادروائز جہاز آپ کے اوپر سے گزرے گا آپ سک ہو جاتے ہیں. صحیح. تو وہ بڑے چلاک تھے, وہ 2 چیزیں کر رہے تھے. ایک تو یہ ہے کہ وہ سرچ پیٹرن کر رہے تھے. میں جیسے ان کو چیز کروں وہ ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں, میری بیٹری ایگزاسٹ ہو جائے, پھر میں بیٹری چارج جہاز آ جائے. یہ ہے تو ہمارے پاس بھی وہی کتابیں ہیں جو ان کے پاس کامن ویلتھ میں ATPs الائڈ ٹیکٹیل. صحیح. تو ہم نے اس کتاب کو دیکھ کے اللہ بخش ایڈمل بخاری جو ہیں اور ایو خان ورد سیکنڈ ان کمان تھے ایڈمل, ہم نے ان کا جو سرچ پیٹرن کہہ رہے تھے پتہ کر لیا. تو پھر ان کے ایک لیگ میں بیٹھ کے چپ کر کے بیٹری چارج انتظار کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ میں 60 میٹر کم نہیں آؤں گا, but I took a risk because I believe luck favors the brave who take risk. Very true. اور قسمت بہادری کا ساتھ دیتی ہے. بے شک. قسمت بیٹھے بٹھائے نہیں دیتی, بہادری کا ساتھ دیتی ہے, آپ کچھ کریں. تو we went and attacked them, بلکہ 55 میٹر رسک. Yes. luck favors the brave who take risk. تو پہلا ٹورپیڈو تھا, شپ تھا کرپان, میں نے اس پہ ٹورپیڈو فائر کیا بالکل جیسے کتاب میں لکھا ہوا ہے. ٹورپیڈو نے ہوم پہ کیا اور ٹورپیڈو پھٹا نہیں. کوئی میگنیٹزم دیستا کچھ ہو گیا. اس وقت بہت ہمارے اوپر ایک مایوسی کا آ گیا. یہ ہے بٹ آپ دونوں میرے بچوں کی طرح ہیں کہ آپ کا اصلی کیریکٹر جو ہے وہ پتہ لگا ہے جب فیلئر ہو. دیٹ از دا لیڈرشپ. یس. سو میں نے جلدی سے وی اونلی ہیڈ اباؤٹ 100 سیکنڈز اور سو جلدی سے اپنے جو آپسروم کا کرو تھا جس میں ایو خان صاحب تھے, بخاری صاحب تھے, میرے ٹورپیڈو وسیم صاحب تھے, ہم نے جلدی کہا کہ یہ دوسرا جہاز ککری ہے جو ہمارے اسٹاربورڈ رائٹ کو پاس کر رہا ہے, اس پہ فائر کیا جائے. وہ ہم نے اس پہ فائر کیا, آپ اسپیڈ پہ ٹرن کی ہائی اسپیڈ, اور اس کے پیچھے ٹورپیڈو ہم نے فائر کیا. اب اس کی غرض یہ, پر اللہ نے یہی لکھا تھا کہ یہ کیپٹن مہندرا ملا اسکواڈرن کمانڈر کا شپ تھا, اور کرپان جو ہے وہ جونیئر کا شپ تھا. تو اللہ نے یہی ہماری قسم میں لکھا تھا کہ اسکواڈرن کمانڈر کے جہاز کو ڈبونا. اب ان کی غلطی یہ تھی کہ ایک ہوتا ہمارا نوائز میکر, وہ پیچھے انہوں نے لیا تھا بھائی ٹورپیڈو نوائز میکر کے پیچھے چلا جائے گا, کیموفلیج جیسے یہ ببل اس نے نہیں کیا ہوتا. تو ٹورپیڈو جو ہے اس کا میگزین تھا وہ اینٹی سب نہیں تھا, جس کے لیے وہ ایمونیشن میرے خلاف 60 ٹن اس کے نیچے پھٹا, اور جہاز ہیوج ایکسپلوژن, اور جہاز جو ہے وہ انڈر 120 سیکنڈز نیچے چلا. اور پھر اللہ اکبر کے نعرے لگے. اللہ اکبر کے نعرے لگے. بلکہ اچھی بات ہے کہ میرا ایک چیف شفیق تھا انجن روم کا, ویری پیٹریوٹک, وہ ڈیوٹی بھی کرتا تھا, نمازوں بھی پڑھاتا تھا, لوگوں کو دل بھی رکھتا تھا. وہ اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے میرے پاس آ گیا, کنگریچولیشن کیپٹن. ماشاءاللہ. تو میں وہ زبان نہیں استعمال کروں گا جو میرے پاس اس کے لیے کی. میں جاؤ اپنی ڈیوٹی پہ واپس جاؤ, گو بیک ٹو یور ڈیوٹی.
वो बाकी जो मैंने उसको थोड़ी सी गाली निकाली अपनार से वो नहीं है, वो चला गया, बहुत जज्बा था। अब इसके बाद माई लाइफ बिकेम मिजरेबल। उनको 2 टोर्पीडो मैंने फायर किए और मजे की बात यह है कि पहला टोर्पीडो हमने ऐसे फायर किया कि जैसे किताब में लिखा हुआ, नहीं फटा, सही। अल्लाह का इम्तिहान। दूसरा ऐसे फायर किया कि किताब में लिखा ऐसे नहीं करना, तेज आपने वैसे ही किया, फट गया। अब 3 दिन तक मैंने तो कराची वापस आना है, उन्होंने मेरा ट्रैक ड्रॉ कर लिया, 10-15 जहाज डिटेक्ट हो चुके हैं ना, हेलीकॉप्टर हर जगह, डेप्थ चार्ज। तीसरे दिन तो एक डेप्थ चार्ज कोई 5000 गज से शुरू हुआ और हर 500 गज के बाद वो डेप्थ ठा। डेप्थ चार्ज ये होते हैं कि 3 गोले जो है आप अगर आप 50 मीटर पे हैं तो 50 मीटर से ऊपर फटेंगे और 3 नीचे होते हैं एट ए टाइम, तो आप स्क्वाश हो जाते हैं, खत्म। तो ये जो आ रहा था, इसने आया ये 1200, फिर 1000, फिर 800। बिल्कुल मैं ट्रू बता रहा हूँ कि हमने कहा बस आगे आया तो हमने दुआएं शुआएं पढ़ ली, बहुत खतरा है, लेकिन अल्लाह ने हमारी मदद की। वो 800 के बाद उसने फायर नहीं किया। ओके, और दैट्स हाउ इट बिगिंस। और फिर आप आगे रिस्क की बात है कि कितने सारे रिस्क भी लिए, अपनी जान की परवाह नहीं की और पाकिस्तान के लिए काम किया। तो ये बहुत बड़ी बात है और जाहिर सी बात है वक्त बहुत मुख्तसर था, लेकिन अपनी फोर्सेस को हम जितना अप्रिशिएट करें उतना हमारे लिए कम है। सर आप हीरो हैं हमारे, पाकिस्तान आपकी बहुत कदर करता है और हमेशा हम आपकी कदर करते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। आज आपका टॉप का बंदा शावीर आपको टॉप का व्यू दिखाने वाला है। पर टॉप का प्लान फ्लॉप हो चुका है, टिकट्स खत्म हो चुकी हैं। अब ड्यू है तो शुरू है। Come on guys! वहाँ ऊपर पहुँचने का एक तरीका मैं जानता हूँ। क्यों फेंक रहे हो यार? तुम्हें कैसे पता? नहीं। ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। यार ये कौन है जो सब राइट कर देगा? वही जो ब्लू को ब्लू और व्हाइट को व्हाइट कर देगा। राइट, सब राइट कर देगा। दाग लेफ्ट पे था ना? राइट से राइट कर दिया। राइट सब राइट कर देगा। बाबा और उसके खिलाफ अगर आइंदा कोई जाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। हम दोनों भाई इन खंजरों की धार की तरह तेज हो गए हैं, दुश्मन को आसानी से काट सकते हैं। अब लड़ाई नागुज़ीर है। आपको देखना। वेलकम बैक। जो राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जिस तरह से हम अपनी फोर्सेस को आज एक्नॉलेज कर रहे हैं, वैसे जितना एक्नॉलेज किया जाए मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि उतना बहुत कम है, क्योंकि इनकी वजह से हम सुकून की सांस ले रहे हैं, हम आज़ादी की सांस लेते हैं, आज़ादी की फ़िज़ाओं में। अब जब मैं फ़िज़ाओं की बात करती हूँ तो ज़ाहिर है पाकिस्तान एयरफोर्स की अगर बात की जाए, हमारे शाहीन किस तरह से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते आए हमेशा की तरह। और अब मेरा ख्याल है हिस्ट्री तो सबको मालूम ही है, हम ज़रा रीसेंट वाक़ये की बात
ہم سامنے رکھتے ہیں. میں اس کو واقعہ ضرور کہوں گی کیونکہ بڑا برا واقعہ کسی کے لیے ثابت ہوا ہے. اور ایسے میں آپریشن بنیان مرصوص کی اگر بات کی جائے اس میں کس طرح سے دشمن کے طیاروں کو گرایا, کتنی بہادری کے ساتھ فضا میں ہم نے جنگ لڑی, دشمن کے غرور کو خاک میں ملایا. یہ ایگزامپل ہماری اس جنریشن نے دیکھی ہے. آپ جنریشن زی کی بات کریں, آپ جنریشن الفا کی بات کریں, ہمیشہ ہم سنتے آتے تھے ملیلینئلز نے تو چلے کافی کچھ دیکھ لیا اب ایک طرح سے نا, تو ہم جن زی جن الفا کی بات کریں تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر ہم سب نے دیکھا. تو ہم ایک جملہ کہتے ہیں سوین کہ سٹارٹ وہ کرے گا, ٹیک آف وہ کرے گا, اور زمین پر اس کا ڈھیر ہم بنا دیں گے. ہم نے کر کے دکھایا. جب ہم شاہینوں کی بات کرتے ہیں, آج ہم اس موضوع پہ گفتگو بھی کریں گے کہ اسپیسیفکلی اس دفعہ جس طریقے سے پاکستان کی شاہین نے پورے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا نا, ہمارا مورال بہت اب ماشاءاللہ کر دیا ہے. دیٹس وائی دس منتھ ہم ناٹ جسٹ انڈیپینڈنس ڈے منا رہے ہیں بلکہ ہم مار کے حق کو جس انداز سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں ود اے نیو لیول آف کورس. تو آج ہم اس پر بات کریں گے. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا, ان کو ویلکم کرتے ہیں. سر السلام علیکم, گڈ مارننگ. بہت شکریہ جی. سر ہم نے ایسا کر دیا کہ ابھی تک دشمن ہوش میں نہیں آیا. ابھی 2 دن پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پاکستان کے 6 طیارے گرائے ہیں. I mean, where are they living? Fool's paradise. Very true. دیکھیں یہ تو بالکل ایک ریسنٹ ہسٹری ہے, اور آج کل کی جو جنگ اور بالخصوص جو ایئر کامبیٹ ہوتی ہے وہ بڑی اچھی ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے تھرو ڈیجیٹل مینز. یعنی اس کا ریکارڈ جو ہے ہر بلٹ کا, ہر میزائل کا جو فائر ہوتا ہے, وہ ہر چیز جو ہے وہ ان پلیٹ فارمز پہ اور اس کے علاوہ دوسرے طریقوں سے وہ چیز جو اس کو آرکائیو کیا جاتا ہے. تو اب اس طرح کی بات کرنا یہ میرا خیال ہے ان کی خود اپنے ساتھ زیادتی ہے کہ وہ محض اپنے پولیٹیکل لیڈرشپ کو جو ہے وہ پلیز کرنے کے لیے وہ اس طرح کی نان پروفیشنل بات کر رہے ہیں. ابھی نندن نے جا کے کچھ بتایا نہیں ہوگا ان کو جو دوبارہ اس طرح سے حرکتیں کرتے ہیں؟ نہیں جی, اس کا بیچارے کو انہوں نے منہ بند کر دیا. اس کو ایک غلط کام کرنے پہ اور ایک نان پروفیشنل طریقے سے اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنے پہ بھی انہوں نے اپنا سب سے بڑا ایوارڈ دیا, اور اس کے بعد سے وہ گمنامی کی زندگی گزار رہا ہے. نہیں تو ظاہر سی بات ہے, فیس سیونگ بھی تو کسی چیز کا نام ہے نا. یہ ٹرم میرا خیال ہے انہی کے لیے فیس سیو نہیں ہو رہا, لیکن پھر بھی جس حد تک کوششیں جاری ہیں وہ کوششیں تو ہیں نا, وہ اس میں ناکامی بے شک ہو. بالکل. سر 2019 کی بھی بات ہم اکثر کرتے آئے, لیکن ابھی ہم اگر اس ریسنٹ انسیڈنٹ کی بات کریں جس طریقے سے ہم نے ان کے رافیل گرائے, کیونکہ ظاہر ہے اس پہ بہت سے آرٹیکلز بھی لکھے گئے, بہت سی بات بھی انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس پر بات کی. تھوڑا سا ہم ضرور چاہیں گے اگر آپ ایکسپلین کر سکیں کہ واٹ ایکچولی ہیپنڈ فضا میں. جی میں بتاتا ہوں. جی اس طرح ہوا کہ اس جنگ میں, یہ جنگ پہلی بات تو یہ کہ جنگ کی انوائرمنٹ انہوں نے کریٹ کی ایک فالس فلیگ آپریشن سے, اور اس کا انیشیٹو جو ہے کہ جنگ کو شروع کرنا اور پھر اس کو ایسکلیشن لیڈر پہ لے کے جانا, وہ اس کا جو ہے میں جو ہے ذمہ دار یا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. کیونکہ پاکستان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے, خاص طور پہ جب سے ہم نیوکلیئر ہوئے ہیں, کہ ہم دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ اتنی بڑی ڈیوسٹیشن ہو سکتی ہے. اور ہم ہمیشہ ان کو کمپوزٹ ڈائلاگ اور جو ہے پرامن طریقے سے جو ہمارے آپس میں مسائل ہیں سر فہرست, جس میں مسئلہ کشمیر ہے, پانی کا مسئلہ ہے, اور اب پچھلی کو 2 دہائیوں سے کراس بارڈر ٹیررزم بھارت کی طرف سے پاکستان کے خلاف. لیکن وہ شاید سمجھتے ہیں کہ جنگ ہی مسائل کا حل ہے, اور اس کی ایک ڈیمونسٹریشن انہوں نے 2019 میں کی جس کا ہم نے بھرپور جواب دیا. لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. لیکن ہماری فضائیہ نے اس جنگ میں کامیابی کے باوجود جو ہے ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ آئندہ جب بھی ہمارا کوئی آپس میں اس طرح کا کانفلکٹ ہوگا, اس میں ایک فل سپیکٹرم وار ہوگی. کیونکہ اس وقت بھی باتیں ہو رہی تھیں کہ جی اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہم کچھ کر لیتے, تو ہمیں ان کے پلانز پتہ تھے. تو ہم نے پھر اپنی فیوچرسٹک جو ہے پریپریشن کی, جس میں ہم نے نہ صرف یہ کہ اپنی جو ہماری کامبیٹ کیپیبلٹی ہے ان ٹرمز آف فائٹر پلینز یا اسٹرائک کیپیبلٹی, ہم نے جو فورس ملٹی پلائرز تھے ان کو بھی بڑھایا, ان کی استعداد بڑھائی,
اور ایک سائبر کمانڈ ایئر فورس میں بنی جو کہ سائلنٹلی ظاہر ہے اس کا پہلی دفعہ تذکرہ جو ہے وہ اس جنگ کے بعد آیا اور لیکن اس نے کام بڑا زبردست کیا کہ جنہوں نے ٹوٹل پیرالیسس کر دیا بھارتی کمیونیکیشن کو اور ان کے جو ان کو ڈینائی کر دی جو الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم ہوتا ہے پورا. تو جب آپ کے پاس کمیونیکیشن نہیں ہے, جب آپ کے پاس ویزیبلٹی ڈسٹارٹیڈ ہے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے اچھے یا لیٹسٹ پلیٹ فارم کو بھی صحیح طریقے سے امپلائی نہیں کر سکتے. اور اس جنگ میں ان کا جو کلیم تھا, ان کا سینٹر آف گریوٹی ایک تو ان کا S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم تھا جس کی انہوں نے بہت ہائپ کریٹ کی, اور دوسرے ان کے رافیل طیارے تھے. تو الحمدللہ ہم نے ان کے رافیل بھی گرائے اور 3 جگہ پر ان کے S-400 بیٹریز کو بھی ڈسٹروائے کیا. اچھا سر, ایسے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان بہت اسٹریٹجکلی چلا ہے. ہم نے دیکھا بہت سارے حملے بیک ٹو بیک کیے جا رہے تھے, اور وہ ویڈیوز اور وہ سب چیزیں ہمارے ساتھ, کیونکہ آپ نے بڑا اچھے سے اس چیز کو الیبوریٹ کیا کہ اب تو ڈیجیٹل دور ہے, تو کوئی چیز کسی سے چھپی بھی نہیں ہے. لیکن پاکستان نے بہت پیشنٹلی ایک اسٹریٹجی کے ساتھ ہم نے جواب دیا, اور بار بار یہ یاد تھا کہ پاکستان جواب دے گا, پاکستان جواب دے گا, اور پھر ہم نے بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا. تو کتنا پیشنٹلی ہم چلے تھرو آؤٹ. دیکھیے اس کا میں کریڈٹ دوں گا جی اپنی ملٹری لیڈرشپ کو, اور چونکہ یہ پریڈومیننٹلی ایئر پاور اپلیکیشن تھی تو میں چیف آف ایئر اسٹاف کو اس کا کریڈٹ دوں گا, جنہوں نے خود لیڈنگ فرام فرنٹ کی جو اگزامپل ہے وہ تھرو آؤٹ جنگ کے دوران وہ آپس روم میں ہی رہے, اور انہوں نے اس جنگ کو خود سے بالکل اس کو مینیج کیا آپریشنلی. تو دیکھیں یہ اٹس اے بیٹل آف نروز کہ آپ اس طرح کی جو ٹینس سچویشن ہے اس میں اپنے آپ کو کس طرح کمپوز رکھتے ہیں, اور پھر اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ آپ جنگ کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ دشمن آپ کو اپنی طرف جو ہے وہ لیور کرے اور ٹیمپٹیشن میں آپ ایکسپوز ہو جائیں. تو انہوں نے ایگزیکٹلی بھارت نے ہی کیا کہ انہوں نے ہمارے, آپ نے دیکھا ہوگا شہروں میں بھی سب سے پہلے تو انہوں نے بڑا ایک بزدلانہ حملہ کیا 3 جگہوں پہ سویلین پاپولیشن کو اور مدارس کو انہوں نے ہٹ کیا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے شہروں پہ جو ہے ڈرونز کا ایک بارش میں کہوں گا, کیونکہ ملٹیپل لوکیشنز پہ وہ آ رہے تھے. لیکن ان ڈرونز سے کوئی ڈیمیج تو نہیں ہوا. اس کا اصل پرپز یہ تھا کہ ہمارے جو ریڈارز ہیں, ہمارے جو ایئر ڈیفنسز ہیں, ان کے سگنیچرز جو ہیں وہ ان کو لیا جائے, اور اس کے بعد دشمن جو ہے اپنا الیکٹرانک آرڈر آف بیٹل وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ وہ کس طرح کی انوائرمنٹ میں انہوں نے جا کے اسٹرائک کرنا ہے. تو پاکستان نے بالکل اس چیز کو بڑے جو ہے, آلدو تھوڑا سا میں کہوں گا کہ میڈیا کا پریشر تھا, عوام پوچھ رہی تھی کہ ہمارا ہم کہاں ہیں, ظاہر ہے ہم بے چین تھے نا کہ جواب کب, کیونکہ لیکن ایگزیکٹلی چیف آف ایئر اسٹاف کو پتا تھا کہ انہوں نے کس وقت اور کس طرح جو ہے جواب دینا ہے. اور پھر ہم نے جب جواب دیا تو پھر الحمدللہ دنیا نے دیکھا, اور اس انٹینس وار میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی. الحمدللہ بالکل ایسا ہی ہے. اور سر اب تھوڑا مورال پہ ضرور لاسٹ میں ہم کامنٹ لیں گے کہ اس ایک اسکلیشن نے پاکستان کا, پاکستانیوں کا مورال کتنا ہائی کر دیا, پلس پوری دنیا میں پاکستان کا ایک نام پھر سے بلند ہوا. دیکھیں اس جنگ سے پہلے بھارت نے 3 ان کی بیسک ازمپشنز تھیں. ایک ازمپشن یہ تھی کہ پاکستان ان کے خیال میں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ تھوڑا آئسولیٹڈ ہے, اور جنگ ہوگی تو دنیا بھارت کے موقف کے ساتھ ہوگی. دوسری ان کا یہ ازمپشن تھی کہ پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں وہ اس وقت اپنے انٹرنل جو ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ایشوز ہیں اس کی وجہ سے کوئی ڈسکنیکٹ ہے عوام میں اور مسلح افواج میں. تو یہ دونوں ازمپشن ان کی غلط ثابت ہوئی. ہم نے دیکھا کہ 65 کے بعد یہ دوسرا موقع تھا کہ اس میں پوری قوم جو ہے وہ یکجا ہو گئی, وہ اپنی مسلح افواج کے پیچھے کھڑی تھی, اور اس کا نتیجہ پھر ہم نے دیکھا. اور پھر جنگ کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کس طرح سے پاکستان نے ان سارے آڈز کے خلاف
कम बैक किया कि आज पाकिस्तान की रेलेवेंस है रीजनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल जो है डिप्लोमेसी में, और जिस तरह हमारे मुसल्लह अफवाज के सरबराह को वहाँ पजीराई मिली अमेरिका में, और उसके बाद जिस तरह से उनकी अब तक मुख्तलिफ मौके पे तारीफ़ें हो रही हैं, और फिर आप देखें कि उसके बाद ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में भी जो पाकिस्तान ने एक असूली मौक़िफ़ अपनाया और जिस तरह से पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान जो है वो उस मुकाम पे है जहाँ पे पाकिस्तान को होना चाहिए। जितना अल्लाह ताला ने हमें सलाहियतें दी हैं, जिस तरह के हमारे लोग हैं, जिस तरह के हमारे पास अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं, तो उन सब का ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, हमारे कुछ इकोनॉमिक या पॉलिटिकल चैलेंजेस होंगे, लेकिन ये सब कौमों के होते हैं, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और आज हम जिस तरह 14 अगस्त के हवाले से बात कर रहे हैं, तो देखिए आज़ादी का हसूल जो है वो एक मंजिल है, लेकिन वो सफ़र वहाँ ख़त्म नहीं होता, शुरू होता है। हर जनरेशन जो हमसे पहले वाली जनरेशन थी उन्होंने अपना काम उस तरह से किया, हमसे जो कुछ हो सका हमने उस आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश की। अब आपकी जो जनरेशन है, आप लोगों ने इसको आगे लेके चलना है, जिसमें हमने अपने आप को कंसोलिडेट करना है, हमने प्रोग्रेस करना है, हमने अपने आप को इस तरह से डेवलप करना है कि जो अक़वाम आलम में हमारा एक राइटफुल स्टेटस है, हमें वो एक्वायर करना है। और वो इंशाअल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि जिस तरीके से हमारी उठान है और उड़ान है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान वो अपना तशख़्ख़ुस जो है वो बरकरार रखेगा, और आपकी जनरेशन जो है वो इतनी पॉजिटिव, इतनी मोटिवेटेड और इतनी एनर्जेटिक है कि आप लोग हमसे बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह। और बहुत ज़रूरी है कि हम सब ने मिल के काम करना है इसके पर, अपने मुल्क के लिए काम करना है, उसको बड़ों से सीख कर। मैं वही कहूँगी कि लेगेसी आगे लेकर चलनी है और उससे बेहतर काम करके दिखाना, ये बहुत ज़रूरी है। सब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया। ये बड़ा ज़रूरी है कि हम याद रखें, अपनी तारीख को भी याद रखें, और फिर जो रिसेंट कोई भी ऐसा वाकया होता है उसको भी हम याद रखें, और दुश्मन को बार-बार याद कराएं, बार-बार याद करवाएं, और इसको बार-बार एम्फसाइज इस पे करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो जाहिर सी बात है हम मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर ज़रूर जाएंगे। सर बहुत शुक्रिया वंस अगेन। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब, स्टे विद अस। जब तक सूरज चांद सितारे धरती आसमान रहे, अल्लाह पाकिस्तान रहे, मौला पाकिस्तान 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 रहे। जब सरज़मीं में पुकार
ज़मीन ने पुकारा, सोचा ना हमने दोबारा। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे हम खुशामदीद। सुबह कभी ऐसा हो जाता जी है हमारे नौजवान जी। जब आपने नाश्ता नहीं किया हो तो आपके जो अल्फाज हैं वो लड़खड़ाना शुरू कर देते हैं। अल्फाजों की खैर है, आपने नहीं लड़खड़ाना। नहीं मैं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तगड़ा होना। मैं हील्स की बात कर, सबने हील्स में इंसान लड़खड़ा जाता है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन चलिए बैठे हुए हील्स का सच कोई ताल्लुक नहीं। बैठे हुए टक की आवाज आई थी, टक की आवाज अभी आती रहती है। एनी हाउ आगे बढ़ते हैं जी। और आज जरा बात करते हैं उस बहस की। हम भी ऐसे यहाँ पे आज बहस छेड़ने की जरूर कोशिश करेंगे कि कहा जा रहा होता है कि डिग्री लेके क्या करना है, स्किल्स सीखो। अच्छा, आप स्किल्स सीख रहे होते हैं तो आवाज कहीं से आती है, डिग्री नहीं है तो स्किल्स का क्या करेंगे। और जब बात आती है कि स्किल्स और डिग्री को साथ साथ लेकर चलना है, तो आज के जो स्टूडेंट है, हमारे जो आज के यंगस्टर्स हैं, वो कहते हैं जी इतना काम हमसे नहीं होता, या हमें पढ़ा लो या हमें स्किल सिखा दो। तो ये एक बहस है जो कि छिड़ती है। इसमें बैलेंस कैसे क्रिएट किया जा सकता है और किस हद तक हमें स्किल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, डेवलप करने की ज़रूरत है। आगे हमें जो फ्यूचर की जॉब्स हैं उनके लिए किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है, तो आज इस हवाले से हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने स्किल्स पर बहुत काम किया। ये तो बहस हम अभी से छेड़ रहे हैं, बट कई साल पहले जब उन्होंने अपनी पढ़ाई की तो उन्होंने अपनी स्किल्स के ऊपर एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। एट अ वेरी यंग एज, 29 साल की उम्र में माशाल्लाह पीएचडी कर ली, गोल्ड मेडलिस्ट है, इज वेरी यंग एंड डायनामिक। प्रोफेसर डॉक्टर सादिक खटक साहब इस वक्त वाइस चांसलर हैं यूटी पेशावर के। एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम हो, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस वेंचर डेवलपमेंट, इसमें वैसे तजुर्बा है उनका। तो उनसे हम आज ये राय भी लेंगे कि डिग्री एंड स्किल्स, ये दोनों की इंपॉर्टेंस एक साथ कैसे है, प्लस से वो क्यों इतना ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप को फोकस करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। सर बहुत शुक्रिया, एक बार फिर आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। सर थोड़ा सा इस पर प्लीज़ राय दीजिएगा। ये जो हर तरफ एक बहस, जैसा सबीन ने भी इसका इंट्रो दिया, कि एक ही डिस्कशन हो रही होती है कि जी स्किल स्किल स्किल, बस स्किल आप सीख लें तो आप आगे बढ़ेंगे। तो क्या वाकई ये दुरुस्त बात है कि स्किल्स ने डिग्रीज की इंपॉर्टेंस कम कर दी है? शुक्रिया सर। सर स्किल की एक अपनी अहमियत तो है, लेकिन हमने ये देखा है कि पिछले कुछ अरसे में ये जो कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स आ जाते हैं या कुछ थोड़े से अरसे में जो लोग कुछ ज़्यादा कामयाबी हासिल कर लेते हैं, तो वो ये समझते हैं कि हमें एक हुनर के ऊपर फोकस करना चाहिए और यूनिवर्सिटी में जो 4-4 साल लग जाते हैं डिग्री लेने में, उसकी अहमियत नहीं है। अगरचे ऐसा नहीं है। मैं अगर आपको अपने इंजीनियरिंग की मिसाल दूं तो 70% हमारा थ्योरी के ऊपर फोकस है और 30% हमारा प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस है। ये जो स्किल वाली बात है, ये सर कुछ अरसे के लिए तो काम कर जाती है, लेकिन यूनिवर्सिटी की डिग्री जब आप हासिल करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक मखसूस किस्म का माहौल मिलता है। आपको फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन करनी पड़ती है और आपको मेंटोरशिप का कॉन्सेप्ट लेना पड़ता है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के तुलबा जो मुख्तलिफ़ कल्चर से आए होते हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों से आए होते हैं। तो जब आप अपने आप को उस माहौल में एक्सपोज करते हैं, आप जानते हैं उन लोगों के साथ, और वो इदारा फिर पूरी ज़िंदगी आपके लिए एक दरसगाह की हैसियत ले लेता है। तो इस वजह से जो आपको डिग्री मिलती है वो स्किल से बहुत बड़ी होती है। एक दूसरा ये कि जब आप एक डिग्री लेने जाते हैं तो सिर्फ आप एक स्किल के ऊपर फोकस नहीं करते, आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। जिस तरह में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और आर्ट्स, स्टेमा के नाम से जो एक एजुकेशन सिस्टम है वो लिया जाता है। तो इसमें आप एग्जैक्टली अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर फोकस करते हैं, आप अपनी चॉइस के ऊपर फोकस करते हैं, और आपको ये इल्म होता है कि मुझे किस स्किल के अंदर आगे मज़ीद बढ़ना चाहिए। प्लस इसके साथ यह है कि जब आप एक डिग्री हासिल कर लेते हैं तो आपको हायर एजुकेशन में, हायर क्वालिफिकेशन में, दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको एक तशख़्ख़ुस के साथ पहचाना जाता है कि आप फ़लाँ यूनिवर्सिटी से फ़लाँ डिग्री लेकर आए हैं। तो डिग्री के साथ साथ अगर हुनर आपका मज़ीद निखार पैदा कर ले उसमें, तो उसकी तो बात ही और है। ठीक बात। जी जी। अच्छा सर, अब ऐसे में अब थोड़ी सी मुख्तलिफ राय मैं इसमें ज़रूर रखती हूँ। आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट कि सारे डिग्री की वैल्यू है, और इससे भी क्योंकि कहीं भी आप जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं तो
एलिजिबिलिटी में ही सबसे पहली चीज आ रही होती है कि आपकी डिग्री होनी चाहिए, तभी तो आप अप्लाई करेंगे और फिर आप इंटरव्यू में अपेयर हो के अपनी स्किल्स दिखाएंगे। तो स्किल अभी भी अगर देखा जाए तो वो डिपेंडेंट है डिग्री के ऊपर एलिजिबल होने के लिए। आई टोटली एग्री विद दैट, बट एट द सेम टाइम कि आपको नहीं लगता कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि अब डिग्री सिर्फ एक कागज ही हमारे लिए है? क्योंकि जिस फील्ड की मैं बात कर रही हूँ, मैं उसकी बात करूँ अगर, और वही फील्ड एक बड़ी जानी मानी यूनिवर्सिटी, मेरे फ्रेंड्स ने वहाँ से अटेंड की, मैंने कोई खास बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा, बड़ी थी लेकिन फिर भी मतलब वो जो जाना जाता है, सर जिस तरह बात करें कि कहीं भी देखा जाता है कि फलानी डिग्री और वो चीज़ देखी जा रही होती है, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग बेटर देन देम। मैं उनसे बेहतर करी हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ डिग्री पे फोकस नहीं किया 4 साल के अंदर, मुझे वो एक स्पेस दी गई यूनिवर्सिटी की तरफ से भी, प्रोजेक्ट में नहीं उलझाया गया, एक स्पेस दी गई जिसमें मैं अपनी स्किल्स पे साथ साथ काम करती थी। मैं अपनी कम्युनिकेशन पे काम कर रही थी क्योंकि मेरे पास वक्त था, मुझे बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन नहीं किया गया, और मैंने अपनी डिग्री भी हासिल की और साथ मैंने अपनी स्किल्स पे भी काम किया। और वहीं पर जहाँ पर आप बात करें कि डिग्री और जानी मानी यूनिवर्सिटीज़ की, वो स्टूडेंट्स को इतना ओवरबर्डन कर देते हैं कि वो उन किताबों से, उन प्रोजेक्ट से कहीं निकल नहीं पाते और वो अपनी स्किल्स पे तो काम ही नहीं कर पाते। मेरे सामने ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जहाँ पर सक्सेस बहुत सारे दूसरे लोगों के नाम हुई है। अच्छा, इसमें इस तरह है कि हमारा एक कल्चर चूँकि आता रहा है कि हम डिग्री से उम्मीद रखते हैं कि हमें एक सरकारी नौकरी मिल जाए ताकि मेरी पेंशन भी फिर बाद में पक्की हो और मुझे रेगुलरी तनख्वाह भी आती है। मेरी सरकारी नौकरी नहीं है। एग्जैक्टली लेकिन मैं आपको ये बताऊं, यू कुड बी एन एक्सेप्शनल माशाल्लाह। हमारे कुछ स्टूडेंट्स